کنویں کی تاریکی میں حضرت یوسف علیہ السلام تنہا بیٹھے تھے۔ چاروں طرف اندھیرا، خاموشی اور اجنبیت تھی، مگر ان کے دل میں خوف کے بجائے اللہ پر کامل یقین تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جس پر چاہے آزمائش لاتا ہے۔ کنویں کی گہرائی میں بیٹھ کر انہوں نے اپنے رب کو یاد کیا اور دل ہی دل میں دعا کرتے رہے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اوپر سے پانی نکالنے کی آواز آئی۔ ایک قافلہ وہاں رکا ہوا تھا۔ قافلے کے ایک شخص نے کنویں میں ڈول ڈالا تاکہ پانی نکالا جا سکے۔ جیسے ہی ڈول نیچے پہنچا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے تھام لیا۔ جب ڈول اوپر کھینچا گیا تو سب لوگ حیران رہ گئے۔ ایک خوبصورت اور نورانی چہرے والا بچہ کنویں سے باہر آ رہا تھا۔ قافلے کے لوگ خوشی سے بول اٹھے، یہ تو ایک لڑکا ہے، یہ ہمارے لیے نفع کا سامان بن سکتا ہے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ کی نعمت سمجھنے کے بجائے دنیاوی فائدے کا ذریعہ سمجھ لیا۔ قافلے والوں نے فیصلہ کیا کہ اس بچے کو چھپا کر ساتھ لے جایا جائے اور مصر میں بیچ دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام خاموش رہے۔ ان کے دل میں درد بھی تھا اور صبر بھی۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کی تقدیر یہی ہے۔ قافلہ کئی دنوں کے سفر کے بعد مصر پہنچا۔ مصر اس زمانے کا ایک عظیم اور خوشحال شہر تھا۔ وہاں بازاروں میں لوگوں کا ہجوم تھا، غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت کم قیمت پر بیچ دیا، جیسے وہ کوئی بے قیمت چیز ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو چند درہموں کے بدلے بیچ دیا گیا، کیونکہ وہ لوگ ان کی قدر نہیں جانتے تھے۔ مگر اللہ کی نظر میں حضرت یوسف علیہ السلام بہت عظیم تھے۔ مصر کا ایک بااثر شخص جسے قرآن میں عزیز مصر کہا گیا ہے، اس بچے کو خرید لیتا ہے۔ جیسے ہی اس کی نظر حضرت یوسف علیہ السلام پر پڑتی ہے، وہ ان کے چہرے پر ایک خاص نور اور وقار محسوس کرتا ہے۔ وہ فوراً سمجھ جاتا ہے کہ یہ بچہ عام نہیں ہے۔ عزیز مصر اپنے گھر جا کر اپنی بیوی سے کہتا ہے، اس بچے کو عزت سے رکھنا، ممکن ہے یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام ایک غلام کی حیثیت سے مصر کے ایک بڑے گھر میں داخل ہوتے ہیں، مگر اللہ ان کے لیے عزت کے دروازے آہستہ آہستہ کھول رہا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا تھا، بلکہ اصل امتحان تو اب شروع ہونے والا تھا، جو انہیں صبر، تقوی اور ایمان کی بلندیوں تک لے جانے والا تھا۔